یہاں جس کے حکم کی محتاج میری زبان پہ بھی عرض حال اس کا ہے. یہ میری فکر، یہ لہجہ، یہ شاعری کا مزاج میرا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے. اسی کے حکم سے لب اپنے کھولتا ہوں میں، وہ چاہتا ہے تو کچھ لفظ بولتا ہوں میں. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ تلسی پور میں منعقد ہو رہا ہے. کنوینر مشاعرہ جناب اکمل بلرام پوری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے اختیارات کے ساتھ ان شاعروں کو اس مشاعرے میں مدعو کیا ہے جو ان کے ہی بہت خاص اور تعلقات والے لوگ ہیں. بہت سے لوگ ابھی ہمارے شعراء کرام وہاں گیسٹ ہاؤس میں رکے ہوئے ہیں، کھانا وانا کھا رہے ہیں. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہماری شاعرات بھی وہی ہیں. ہمارے معتبر شعراء کرام آج ہمارے اسٹیج پر آپ کے سامنے نمودار ہوں گے. یکے بعد دیگر میں ان کے شعر آپ کو سنواؤں گا. حضرات، ہماری زبان اردو جو اس وقت بہت خسارے میں ہے، خسارے میں اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اردو معلوم ہے، ان شعراء کرام کو اردو معلوم ہے، صدر مشاعرہ کو اردو معلوم ہے، کنوینر مشاعرہ کو اردو معلوم ہے. ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز مشاعرہ سننے والے سامعین لڈو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اردو معلوم ہے. بہت سے ہمارے سینئر ہیں جن کو اردو معلوم ہے، لیکن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اردو سے ناواقف ہیں. ہماری آنے والی نسلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اردو کیا زبان ہے. وہ یا تو ہندی کا اخبار دیکھتی ہیں یا انگریزی کا اخبار دیکھتی ہیں. یہ اردو جس کے ہم لوگ محافظ ہیں، شعراء کرام محافظ ہیں، ناظم مشاعرہ محافظ ہیں، اور تمام اردو کے وہ تنقید نگار جو تنقید کرتے ہیں، تمام اردو کے وہ نثر نگار جو اس پہ نثر لکھتے ہیں، تمام اردو کے وہ ادیب جو صحافی بھی ہیں، اردو کے نگہبان ہیں، اردو کے محافظ ہیں، اردو کے رکھوالے ہیں. یہ اردو زبان مشترکہ زبان ہے. یہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری تک کی تمام ایسے شعراء کرام ہوئے ہیں جو ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. چاہے آپ کنور موہن سنگھ بیدی کو لے لیں، چاہے آپ آنند نارائن بلا کو لے لیں، چاہے استاد داغ دہلوی کو لے لیں، سب نے اردو میں شاعری کی ہے، سب نے اردو سے لگاؤ رکھا ہے. ہماری حضرات تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان پر جب بھی کوئی انقلاب آیا یا ہندوستان میں جب کوئی انقلاب لایا گیا تو اس میں اردو شعراء نے ہمیشہ قدم و قدم ہمارے ملک کا ساتھ دیا. ہمارے ملک میں جب بھی چاہے وہ جنگ آزادی کا زمانہ ہو یا فرقہ پرستی کا بھیانک اندھیرا، ہمارے شعراء اس میں بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا. اس جنگ آزادی کے زمانے میں رام پرساد بسمل نے کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. جنگ آزادی کے زمانے میں مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہمارا جب یہ دور آیا، ہندوستان آزاد ہوا، تو آزادی اور جو کہ جب لڑائی چل رہی تھی اسی کے بیچ میں اکبر الہ آبادی جو طنز و مزاح کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک شعر یہ کہا کہ عورتیں آزاد ہو کر کتنا آگے بڑھ گئیں، مرد خالی جشن آزادی منا کر رہ گئے. یہ ایک طنزیہ شاعری انہوں نے کی. لیکن جب اور حالات بدلے اور جب ہمارا دور آیا اور ہمارا یہ عہد آیا تو جہاں پر ہمارے ملک کے حالات تبدیل ہوئے، حکومتیں بنی، وہیں پہ ہماری شاعری میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی. اور جب ہماری شاعری میں تبدیلی آئی تو مرحوم والی یاسی صاحب نے فرمایا کہ بس تیرے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے، سر میرے تن پہ شہادت کے لیے لکھا ہے. تم کو ایمان کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں، تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے. یہ ہمارے دور کی شاعری آئی. جب ہمارے دور میں یہ شاعری آئی تو اس سے بڑھ کے بھی شاعری آئی. جناب منور رانا نے کہا کہ ہنسنے میں خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، رونا بھی آسان نہیں ہے. رونے میں خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں، بوجھ اٹھانا شوق نہیں ہے، مجبوری کا سودا ہے، اسٹیشن پر رہتے رہتے لوگ قلی ہو جاتے ہیں.
یہ ہمارے عہد کی شاعری ہے. جب ہمارا دور بدلا تو ہمارے دور میں شاعر نے یہ کہا کہ سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی دشمن اپنی تلواریں بدلتا ہے، اور جہاں 2 وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں اسی ہوٹل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے. یہ ہمارے سماج کا ایک کرب، ہمارے ایک امیر زادوں کے تمام جو ان کے ایک ان کی عیاشی اور ان کا ایک مزاج، اس کو بھی نظم کیا. ہمارے سماج کا کرب بھی اس نے نظم کیا. آج کے شاعر نے حالات حاضرہ پہ بھی تبصرہ کیا. سیاسی طاقت اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا. یہ سب ہمارے شعراء کا کام ہے. اور ایک چیز جو قومی یکجہتی ہے، ایک چیز جو قومی ایکتا ہے، اس کے علمبردار کوئی نہیں ہے ہندوستان میں. اس وقت اگر کوئی قومی یکجہتی اور قومی ایکتا کا علمبردار ہے تو یہ ہمارا اسٹیج ہے، جہاں پر ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے اشعار سناتے ہیں. آج قومی ایکتا ہماری صرف اسٹیج پر رہ گئی، ورنہ پورا ہمارا ملک فرقہ پرستی کا شکار ہو چکا ہے. ہر آدمی اپنے آدمی کو سپورٹ کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آدمی کو آگے بڑھاتا ہے. یہ بالکل تلخ سچائی ہے، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. میں جب نظامت کرتا ہوں تو بالکل سچی کرتا ہوں. ویسے دن بھر میں شاید میں جھوٹ بولتا ہوں تھوڑے بہت، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن نظامت میں جب کرتا ہوں تو بالکل سچی نظامت کرتا ہوں. ہر مشاعرے کا یہ ایک اصول ہے، ہر مشاعرے کا یہ ایک طریقہ ہے، چاہے وہ نشست ہو ادبی یا آل انڈیا مشاعرہ ہو. تمام ہندوستان میں جب مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے تو نعت پاک رسول سے ہوتا ہے. میرے پاس بہت سے شعراء کرام نعت پاک رسول کے بھی ہیں، لیکن اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک حمد باری تعالیٰ سے خود اس مشاعرے کا آغاز کروں، اس کے بعد نعت کے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کروں. اس کے بعد براہ راست اس میں ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہوگا، ایوارڈ اور اعزازات دیے جائیں گے. اس کے بعد یہ جس طرح سے آپ چاہیں گے، جیسی آپ کی مرضی ہوگی، اس طرح سے میں اس مشاعرے کو چلاتا رہوں گا، ہر شاعر کو پڑھواتا رہوں گا. لیکن ایک وعدہ یہ آپ کو کرنا ہے کہ ہر شاعر کو آپ داد و تحسین سے نوازیں، کیونکہ یہ مشاعرہ شعراء کرام سے کامیاب نہیں ہوگا، یہ مشاعرہ میری نظامت سے کامیاب نہیں ہوگا، یہ مشاعرہ کنوینر مشاعرہ کی محنت سے کامیاب نہیں ہوگا، یہ مشاعرہ صدر مشاعرہ کی صدارت سے کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ساری کامیابی آپ پر منحصر ہے. حضرات، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑا جھک جایا کرتا ہے، ایک پلڑا اٹھ جایا کرتا ہے. جھکے ہوئے پلے میں وزن زیادہ ہوتا ہے تو جھکا ہوا پلہ آپ ہیں، اٹھے ہوئے پلے ہم ہیں. اگر آپ داد و تحسین سے نہیں نوازیں گے شعراء کرام کو تو ظاہر ہے کہ مشاعرہ یہ اپنی منزلیں نہیں طے کر پائے گا. تو آپ بھاری ہیں، ہم کمزور ہیں، اور ہمیشہ ہمارے ملک کا بھی یہ دستور ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان پہ بھاری طاقتیں حاوی ہو جایا کرتی ہیں. تو آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے اس مشاعرے کا براہ راست آغاز کرتا ہوں اور ایک نظم پیش کرتا ہوں. خاص طور سے چونکہ میں نعت کے مشاعروں میں پڑھتا ہوں، لیکن یہاں غزل کا مشاعرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ حمد یہاں بھی سنا دوں. اس کے بعد نعت پاک رسول ہوگی، اس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی. اور ہم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اے ودھاتا میرے معبود، ذرے ذرے میں ہے تو ہی موجود. اے ودھاتا میرے معبود، ذرے ذرے میں ہے تو ہی موجود. تجھ سے قائم ہے زندگی کا وجود، تجھ سے وابستہ ہے رکوع سجود. تجھ سے وابستہ ہے رکوع سجود. ہم سبھی کے دلوں کا تو ہمراز، تجھ پہ ظاہر ہے اپنے دل. ہم سبھی کے دلوں کا تو ہمراز، تجھ پہ ظاہر ہے سب کے دل کا راز. اور تیرا کوئی نہیں ہمراز، تو نے ہی ذہن کو دیا ہے شعور. ہم ہیں گمنام اور تو نے ہی ذہن کو دیا ہے شعور. ہم ہیں گمنام اور تو مشہور. چاند سورج بکھیرے تیرا نور، تو ہے مختار اور سب مجبور. آبشاروں سے گرتا پانی ہے، بہتی دریاؤں کی روانی ہے. جتنی بھی شے جہاں میں فانی ہے، سب پہ تیری حکمرانی ہے. اے دو عالم کے حکمراں تجھ سے، مالک و خالق جہاں تجھ سے. ہاں سرنگوں ہو کے ہم خواہ خود سے، عرض کرتی ہے یہ زباں تجھ سے. ہر مسلمان کو بااثر کر دے، ہر خطا اس کی درگزر کر دے. ہر شب غم کی پھر سحر کر دے، ظلم کی عمر مختصر کر دے. ہر شب غم کی پھر سحر کر دے،
ظلم کی عمر مختصر کر دے، یہ میری التجا ہے پالن ہار، نیک ہو چاہے ہوں کہ وہ بیکار، جن کو مدت سے گھیرے ہیں مجدھار، کر دے ان کشتیوں کا بیڑا پار، قلب ایمان سے منور کر، عاجزی کو میری مقدر کر، اور میری فکر کو سمندر کر، میرے حالات اب تو بہتر کر۔ عاجزی کو میرا مقدر کر اور میری فکر کو سمندر کر، میرے حالات اب تو بہتر کر، زندگی دوسروں کے مجھ کو آداب احترام آئے، مجھ کو آداب احترام آئے، زندگی دوسروں کے کام آئے، جب میری موت کا پیام آئے، میرے لب پر تیرا ہی نام آئے، اس طرح ایک نئی حیات ملے، مشکلوں سے عمر نجات ملے۔ حضرات حمد باری تعالیٰ سے میں نے آغاز کر دیا، آپ لوگ خاموش رہے، چونکہ یہ غزل کا مشاعرہ ہے، میں غزل کی تیاری سے آیا تھا، حمد کی تیاری اور نعت کی تیاری سے نہیں آیا تھا، اس وجہ سے میں نے حمد سنائی، کہیں کہیں پہ میں بھول گیا کیونکہ اس کی تیاری نہیں تھی میری۔ آئیے اپنے بعد ایک ایسے شہر لے سکتا ہوں آپ کو جو مجاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجاز رودولوی ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ لکھا، جنہوں نے ایک شعر یہ کہا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ آئیے وہیں سے تشریف لائے ہیں جناب کاوش رودولوی۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں نعت پاک رسول کے، اور ان کو آواز دوں، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت پاک رسول سے اس مشاعرے کا، غزل کے مشاعرے کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں۔ اور وہ 4 مصرے یہ ہیں: کوئی ہے ایٹمی طاقت پہ نازاں، کسی کے ہاتھ سے مردے جیے ہیں۔ کوئی ہے ایٹمی طاقت پہ نازاں، کسی کے ہاتھ سے مردے جیے ہیں۔ کوئی اب چاند تک پہنچے نہ پہنچے، کسی نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں۔ آئیے مائک پر ہمارے ملک کے ہر دل عزیز شاعر جناب کاوش رودولوی۔